جناب عزیز احمد صاحب، جناب نصیر غیاث صاحب، جناب شفیع صاحب اور امجد صاحبہ، اویسی گروپ آف ہاسپٹلس کے ڈاکٹرز اور اویسی ہاسپٹل کے ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جناب ڈاکٹر زہیب صاحب اور ڈاکٹر سبحانی صاحب، یہاں پہ تشریف فرما اویسی اسکول کے مختلف برانچز کے پرنسپلز اور 10ویں جماعت کا بورڈ ایگزام لکھنے والے میرے طلباء و طالبات، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی دعائیں کہ آج اویسی اسکول آف ایکسلنس کے قریب 200 سے زائد، 350 شاید اگر میں غلط نہ ہوں، تو ہمارے بچے 10ویں کے امتحانات کے لیے اس سال بیٹھ رہے ہیں، اور پھر ہم جو کوچنگ 10th کی کوچنگ کا اہتمام کرے تھے اس میں بھی قریب 400-450 بچے اس میں بھی جائیں گے، تو الحمدللہ قریب 1000 بچے اویسی اسکول آف ایکسلنس میں تعلیم حاصل کرنے والے اور ان اسکولوں میں 10th کی کوچنگ کا حصہ بننے والے بچے امتحانات کے لیے تیاری کرتے ہوئے بورڈ کے اس اہم پہلے سٹیپ اور پہلے قدم کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش و جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو زندگی میں ایک یہ بہت بڑا پڑاؤ ہوتا ہے یا ایک سٹیپ ہوتا ہے 10th کا ایگزام، اور اس 10th کے ایگزام کے لیے برسا برس سے تیاری ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں 10th میں آئے تو ہی تیاری ہوئی، نہیں، بلکہ ایک تیاری کا آغاز نرسری سے ہوتا ہے، اور نرسری کے بعد فرسٹ، پھر آپ کے UKG LKG سے ہوتے ہوئے فرسٹ، سیکنڈ، فورتھ، ففتھ ہوتے ہوئے آپ 10th میں آتے ہیں، تو 10ویں جماعت میں آپ کے امتحانات اور جو آپ کی 13 سال کی جو تعلیم کا ایک امتحان ہوتا ہے وہ 10ویں جماعت میں، اور اس امتحان کی اہمیت کو اس لیے سمجھنا ہے کہ اس امتحان کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی طے کرتے ہیں کہ ہم کون سے راستے پر جائیں گے، سائنس کا فیلڈ چوز کریں گے، یا پھر ہم میتھمیٹکس کی فیلڈ کو چوز کریں گے، یا اکاؤنٹس کے فیلڈ کو چوز کریں گے، یا کامرس کے فیلڈ کو چوز کریں گے، یا پھر ہسٹری کے فیلڈ کو چوز کریں گے۔ اس چیز کو یاد رکھیے کہ یہ بہت اہم امتحان ہے، اور آگے کی آپ کی زندگی، تعلیمی سفر کا دار و مدار اس امتحان کی کامیابی پر ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم آگے کیا کریں گے۔ تو عام فہم بات یہ رہتی ہے کہ لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ یا تو ہم ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف ڈاکٹر یا انجینئر ہی 2 فیلڈز نہیں ہیں،
کئی فیلڈز ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ آرٹس کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں, آپ کامرس کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں, آپ اکنامکس کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں, آپ ہسٹری کے فیلڈ میں جا سکتے ہیں, آپ جیوگرافی کے فیلڈ میں جا سکتے ہیں, آپ کئی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ صرف ڈاکٹر یا انجینئر ہی بنے تو ہم کو کامیابی ملے گی زندگی میں. نہیں, آپ مختلف فیلڈ میں جا سکتے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ میں اپنی ہر تقریر میں یہی بات کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے اور میرا ایمان یہ بولنے پر مجھے مجبور کر رہا ہے, اور میرا ایمانی تقاضا ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نہ ایک دن ضرور ڈاکٹر, انجینئر, لائرز تو نکلیں گے ہی نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. اویسی اسکول آف ایکسلنس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا کوئی نہ کوئی لڑکا, کوئی نہ کوئی لڑکی ضرور IAS, IPS اور IFS, IRS مجھے یقین ہے اس بات کا. شاید کوئی نہ دیکھے مگر میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن بھی ضرور آئے گا. اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم کو سول سروسز کی فیلڈ میں جانا ہے, کیونکہ دیکھیے ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے ہم سیاسی جدوجہد کرتے ہیں, اسمبلی میں ٹھہر کر مسائل کے لیے لڑتے ہیں, حکومتوں کو مجبور کرواتے ہیں ہمارے مطالبے کو ماننے کے لیے. حکومتیں مانتی ہیں مطالبے کو ہماری نمائندگی پر, لیکن اس کے بعد میں ایک IAS آفیسر کے ٹیبل پر وہ مطالبہ جا کر رک جاتا ہے, اور وہاں پر ایک IAS آفیسر نیگیٹو اور پازیٹو پوائنٹس لکھ دیتا ہے, اور نیگیٹو اگر شدت کے ساتھ لکھ دیتا ہے تو پھر وہ وعدہ, وہ اعلان, وہ جدوجہد ناکام ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک نیگیٹو پوائنٹس لکھ دیے گئے. تو اگر سیاسی میدان میں ہم جدوجہد کر کے مطالبے کو منواتے ہیں تو اس کرسی پر جہاں پر یہ مطالبہ جاتا ہے وہاں پر بھی اگر ہماری جدوجہد کرنے والی جیسی سوچ اور فکر رکھنے والا اگر بیٹھے تو پھر ہمارا مطالبہ, ہماری جدوجہد کامیاب ہو جاتی ہے. وہ ہمارے مطالبے پر پازیٹو ریمارکس لکھ کر اس کو اور تقویت دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہاں یہ کام بہت پہلے ہونا تھا اور آج اگر اس کا مطالبہ ہوا ہے تو ہم کو کرنا چاہیے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اگر ایوان اسمبلی میں جدوجہد کر رہا ہوں اور مطالبہ منوا رہا ہوں, اور منوانے کے بعد اگر فائل جاتی ہے تو میرے اسکول کا کوئی لڑکا یا لڑکی اگر اس عہدے کی, اس کرسی پر بیٹھے گی تو وہ ضرور اس مطالبے کو اسی وقت دستخط نہیں کرے گی, بلکہ یہ کہے گا اور کہے گی کہ یہ کام تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اس لیے ہم کو IAS, IPS, IRS اور دوسرے سول سروسز کے امتحانات میں جانا ہوگا. اور آپ کو معلوم IAS سول سروسز کے ایگزامز میں کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کے نرسری اور فرسٹ سیکنڈ کلاس کے یا 5th کلاس کے یا 10th کلاس کے کوسچنز کو بھی سول سروسز میں پوچھتے ہیں. آپ کو شاید نہیں معلوم کہ سول سروسز کی جب تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو نیچے سے فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th کے پورے سبجیکٹس پڑھنا پڑتا ہے. ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے, جیوگرافی پڑھنی پڑتی ہے, سائنس پڑھنا پڑتا ہے, بیسک کوسچنز. تو اس لیے یہ 10ویں کا امتحان بہت ہی اہمیت رکھتا ہے. اس بات کو سمجھیے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے 10ویں ایک سب سے پہلا قدم ہے جو ہم اپنے کیریئر بلڈنگ کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو اس کی اہمیت کو سمجھیے, اس چیز کو بھی سمجھیے کہ انسان کی ایک عادت ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو آسانی سے جو چیز مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ اسکول میں داخلہ آسانی سے ملا اور آپ نے 13 سال
اسکولوں میں تعلیم حاصل کی آسانی سے تو نہیں، بہت مشکلات آئے، ہم نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی اور ہم نے ساری مصیبتوں کو جھیلا ہے، ساری تکالیف کو جھیلا ہے، لیکن آپ کو آسانی پیدا کی۔ کس لیے؟ کہ آپ کی توجہ تعلیم پر رہے، آپ کی توجہ اپنے مقصد سے جڑی رہے۔ تو یہ جو کوششیں ہوئی ہیں نا، یہ آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی سمجھتا ہوگا ایک اسکول بنا دینا آسان ہے۔ زندگی بھر انسان محنت کرتا ہے اور اس کی خواہش کیا رہتی ہے کہ ایک گھر بنا لو، اپنے سر کے اوپر چھت آ جائے، تو یہی زندگی کی کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ کتنے اسکولز بن رہے ہیں۔ بنانا آسان ہے، چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے، لیکن ہم چلا بھی رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ پوری کامیابی کے ساتھ ہم چلا رہے ہیں، نہیں، ایک کوشش ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں کئی کمیاں ہیں، کئی کمزوریاں ہیں، کئی خامیاں ہیں، جس کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو کمزوریوں کو، خامیوں کو ہم دور نہیں کر پائے، مجھے امید ہے کہ کل کو آپ یہ اسکول سے وابستہ ہو کے ان کمیوں کو پورا کریں گے، ان خامیوں کو دور کریں گے، اور ان اسکولوں کو اور آگے بڑھا کر لے جائیں گے، مجھے امید ہے۔ کیونکہ یہ اسکولز میرے نہیں، یہ اسکولز آپ سب کے بھی ہیں۔ یہ اسکولز میرے نہیں ہیں، یہ اسکولز ہمارے آنے والی نسل کے روشن مستقبل کی ضمانتیں ہیں۔ ضامن بنیں گے کہ یہ اسکول ایک مرکز بنیں گے جہاں سے ہم علم کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کئی زندگیاں اندھیروں میں شاید ہوتے اگر ہمارے اسکولز نہ ہوتے۔ ہم نے اسکولز کے ذریعے جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ کیا اور نئے اجالوں کی امیدوں کو جگایا ہے۔ اور جب میں پہلے، آج سے 25 سال پہلے جب انتخابات میں آیا تھا، تو کہتا تھا کہ چندرائن گٹے کے ہر گھر میں علم کے ایک دیے کی روشنی کو جگاؤں گا، اور ہر گھر میں علم کی روشنی ہوگی۔ تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، خے مارتے تھے، لیکن آج 15,000 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں ہمارے اویسی اسکولز میں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس دور میں، اس دنیا میں ایک بھائی دوسرے بھائی کی فکر نہیں کرتا۔ اگر ایک بھائی کے پاس دولت ہے، دوسرے کے پاس غربت ہے، تو ایک بھائی اس کی فکر نہیں کرتا۔ لیکن ہم 15,000 بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ اگر 15,000 بچوں کو تعلیم کا انتظام اکبر الدین اویسی نے کیا ہے، تو آج آپ لوگ یہاں بیٹھ کر یہاں سے جاتے ہوئے یہ طے کر کے جانا ہے کہ اللہ اگر ہم کو موقع دے گا تو ہم کم از کم ایک بچے کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور اس کو علم کی دولت سے ہم نوازیں گے، ہم اس کو موقع دیں گے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ یہ آپ لوگ کو طے کرنا ہے۔ اگر اس آڈیٹوریم میں یہاں پہ اتنے سارے بچے بیٹھے ہیں، 200 300، اگر یہ 300 طے کر لیں کہ ہم 2 سے 3 بچوں کو پڑھائیں گے، تو آج جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے ذریعے 1000 اور نئے بچوں کو تعلیم اور علم کا زیور مل جائے گا۔ یہ ایک مشن ہے جس کو آپ کو پیدا کرنا ہوگا۔ اکبر اویسی نے ہم کو موقع دیا، اب ہم کسی اور کو موقع دیں گے، یہ سوچ کر آگے نکلنا اور بہت اہم ہے۔ امتحانات سے ڈرنا نہیں، امتحانات سے ڈرنا نہیں۔ 10th کا امتحان ہے، فکر میں ہوں گے کہ امتحان کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت سے جانا امتحان کے مرکز میں، اللہ کا نام لینا، درود بھیجنا، دعا کرنا اور سوالات کو پڑھنا۔ گھر سے روانہ ہونے سے پہلے نماز پڑھ کر جائیے، اپنے والدین کی دعا لے کر جائیے، اپنے اساتذہ کی دعا لے کر جائیے۔ والدین کے بعد میں اگر کسی کا مقام ہے تو یاد رکھو وہ اساتذہ کا مقام ہے۔
اپنے ٹیچرز کی عزت کرو، احترام کرو، ریسپیکٹ کرو، اور پھر دیکھو اگر آپ 1000 کتابیں پڑھ لو تم کو وہ علم حاصل نہیں ہوگا جو علم تم کو ماں باپ اور اپنے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھنے سے جو علم ملے گا وہ علم تم کو کتابوں سے بھی نہیں ملے گا. اس بات کو یاد رکھو. لوگ سمجھتے ہیں کہ کتابیں پڑھ لی ہے تو ہم کو علم مل گیا. نہیں، کتابوں سے ضرور علم ملتا ہے لیکن کتابوں سے زیادہ اگر علم ملے گا تو ماں باپ کے قدموں پر بیٹھنے سے ملے گا، اساتذہ کے قدموں کے پاس بیٹھنے سے علم ملے گا. اس چیز کو یاد رکھو. زندگی میں کبھی بھی اپنے ٹیچرز کا احترام کرنا نہ بھولو، اپنے ماں باپ کا احترام کرنا نہ بھولو، بڑوں کا احترام کرنا نہ بھولو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، غریب و مستحقین اور ضرورت مند کی جو بھی ہم سے ہو سکتی ہے وہ مدد کرو. مدد کا مطلب صرف پیسہ دینا، دولت دینا، زمین دینا، یہ دینا وہ دینا نہیں ہے. اگر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے تو ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرو، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. امتحان کی فکر نہ کرو، بالکل کانفیڈنس کے ساتھ جاؤ اور یہ سوچ کر جاؤ کہ ہاں ہم آسانی سے یہ کوشچن پیپر کو ہم سالو کریں گے اور انشاءاللہ ہم کو ضرور 70% اینڈ ابو مارکس آئیں گے. یہ سوچ کے ہم کو جانا ہوگا. جتنی محنت ہو سکتی ہے کریے، ابھی بھی وقت ہے. جتنی محنت ہو سکتی ہے کریے. تھوڑے دن کی محنت ہے، تھوڑے دن کی تھوڑی سی تکلیف ہے. اگر یہ محنت اور یہ تکلیف اٹھا لیں گے تو پھر زندگی میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے. ایک چیز یاد رکھنا، انسان کو دولت کمانے کے کئی ذرائع ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں کہ ارے گریجویٹ ہے، پڑھے لکھے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھو بے روزگار ہے، یا ایسا ہے ویسا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دولت کمانے کے کئی ذرائع ہیں لیکن عزت کمانے کا ذریعہ ایک ہے، وہ ہے علم کے ذریعے. دولت تو کئی چیزوں سے کما سکتے ہیں لیکن عزت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں اور چاہتے ہیں کہ یہ دنیا تمہاری عزت کرے، تمہارے سامنے جھکے، تو یاد رکھو وہ علم ہی ہے جو دنیا کو تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتا، عزت کرنے پہ مجبور کر سکتا. علم وہ ہے. اور علم دنیا میں دولت کمانے کے کئی ذرائع ہیں. بہت دولت کما لیں گے، دولت آپ کی جائے گی یا تو دینے سے یا بانٹنے سے ختم ہو جائے گی. زمین ہے تو زمین دیتے گئے. اگر میرے پاس 100 ایکڑ زمین ہے تو اپنے بچوں کو 100 دوں گا. اگر 2 بچے ہیں تو دونوں بچوں میں تقسیم ہوگا. میرے بچوں کے اگر بچے آئے تو ان میں 100 ایکڑ تقسیم ہوگی. ان کے بچوں کے بچے، بہرحال 2 3 4 نسل میں وہ 100 ایکڑ بھی ختم ہو جائے گی. ہیرے موتی اشرفی پیسہ سب ختم ہو جائے گا بانٹنے سے. لیکن ایک دنیا کی دولت ہے جو بانٹنے سے ختم ہی نہیں ہوتی، بانٹنے سے اور بڑھتی ہے. اور وہ دولت کیا ہے؟ وہ علم کی دولت ہے. کتنا بھی بانٹو کم نہیں ہوتی، کتنا بھی دو کم نہیں ہوتی، کتنا بھی تقسیم کرو کم نہیں ہوتی، اور بڑھتی ہی جاتی ہے، بڑھتی ہی جاتی ہے. تو وہ دولت اویسی اسکول کے ذریعے ہم آپ کو دے رہے ہیں، وہ دولت ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ کو بھی اس دولت کو بانٹنا ہے. اس چیز کو سمجھنا ہوگا آپ لوگ کو. اب آپ لوگ چھوٹے بچے نہیں رہے، اب آپ لوگ گرون اپ ہیں. آپ لوگ یو آر آل گرون اپ ایڈلٹس ناؤ. 10th کا مطلب یہ ہے کہ یو گرون اپ. کیا کرتے ہیں مغربی دنیا میں؟ آپ لوگ کو شاید نہیں معلوم. باہر کیا کرتے ہیں مغربی دنیا میں، یورپ میں، UK میں 17-18 سال کا بچہ یا بچی ہوتے ماں باپ پوچھتے ہیں سو وین آر یو لیونگ دس ہاؤس. پوچھ لیتے ہیں بچوں سے ماں باپ. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 17-18 years 18 year old, we have taken care of you for 18 years. Now you have to stand on your own foot.
پلیز اپنے پیروں پہ کھڑے رہیے اور آپ بتائیے کہ کب آپ جا رہے ہیں گھر سے. اپنی زندگی اپنے آپ تلاش کرو. مگر ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 18 برس کے ہوتے ہی گھر سے جاؤ نہیں بولتے ہیں. مگر بعض لوگ ہیں جو بچی 18 برس کی ہو گئی تو شادی کر کے ودا کر دینا چاہتے ہیں. بچی ذمہ داری ضرور ہے لیکن بچی کو بوجھ نہ سمجھو. ذمہ داری ہے بوجھ لیکن بوجھ نہیں ہے لڑکی. یہاں بیٹھی معصوم لڑکیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں اتنے برس میں آپ کو پڑھایا, آگے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اکبر اویسی آپ کو پڑھائے گا. اگر ماں باپ روک رہے ہیں تو مجھے بولو, میں آپ کے ماں باپ سے ملوں گا, میں ان کو سمجھاؤں گا اور بولوں گا کہ نہیں یہ بچی کو پڑھنے دو, ہم پڑھائیں گے اس بچی کو. شادی ذمہ داری نہیں. میں سننے والے والدین سے بھی کہوں گا خدا نہ ان بچیوں کو پڑھنے دیو. اور میں آن ریکارڈ آ کر کہہ رہا ہوں میرے اتنے سکولز ہیں, 15,000 بچے ہیں, بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ لڑکوں سے زیادہ اچھا لڑکیاں پڑھتی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں, ابھی آپ نہیں دیکھیں جو یہ فنکشن کا آغاز کرے تو ایک لڑکی نے آغاز کیا. یہ لڑکی بھی کوئی نیو سٹی سے نہیں ہے, اولڈ سٹی کی, آپ کی اولڈ سٹی کی ہی لڑکی ہے. یہ اولڈ سٹی کی ہی بچی تھی. انکل صاحبہ کیسی زبردست انگلش بولے, کتنا اچھا بولے. دیکھیے آپ خود سوچو اس بات کو. پی ایچ ڈی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پی ایچ ڈی کری لڑکی. یہاں پہ ہے نا ابھی, یہ دیکھو ابھی 2 کرسیاں خالی ہیں. خالی ہے مطلب یہ ان میں سے کسی کا انتظار کر رہی ہیں کرسیاں کے, ان سے آگے بھی آئے اور آنا ہے آپ کو, اس کام کو آگے بڑھانا ہے اور کر سکتے ہیں. لڑکیوں سے کہوں گا لڑکیاں پڑھو برابر. بہت سے لڑکے لڑکیوں کا ایمبیشن رہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گی, ڈاکٹری کی کوشش کرتے ہیں, نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد میں ڈسہارٹنڈ ہو جاتے ہیں. اس میں بھی کئی فیلڈز ہیں, ریسرچ میں بھی جا سکتے ہیں آپ. اور اٹیمپٹ کرنا, کبھی بھی کوئی کوشچن کو چھوڑ کر نہیں جانا. یہ امتحان میں نیگیٹو مارکس نہیں ہے آپ کو, اس میں نیگیٹو مارکنگز نہیں رہتی. ہاں دوسرے جب آگے جاتے ہیں سول سروسز یا دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامز بہت سارے ایسے ہیں جس میں نیگیٹو مارکنگز رہتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ غلط جواب دیتے ہیں تو آپ کو مائنس مارکس ہوتے ہیں. اس میں نیگیٹو مارکس نہیں ہے. کچھ نہیں لکھنے سے کچھ تو لکھنا بہتر ہے نا, صحیح ہے. پلین چھوڑنے کے بجائے کچھ بھی لکھ کے آؤ. لکھنا, اٹیمپٹ کرنا. اگر آپ اٹیمپٹ نہیں کریں گے تو پھر فائدہ کیا. اور کوشچن کو سمجھو. ایک چیز یاد رکھو, ہمارے پاس کیا ہے, میں ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو بھی بولتا ہوں کہ میں کچھ ایسا سوال شروع ہی کرتا ہوں تو وہ وہاں سے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. بہت میں مسکراتا ہوں. دیکھیے سوال کرنے والے کو پورا سوال تو کرنے دو. سوال ہی نہیں ہو رہا ہے, جواب کے لیے تیار. اتنی تیزی بھی اچھی نہیں ہوتی. تو ویسے ہی آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پورے کوشچن کو پڑھو. ایک وقت کوشچن سمجھ میں نہیں آ رہا تو 4 وقت پڑھو. 4 وقت نہیں آ رہا 5 وقت پڑھو. 5ویں مرتبہ ضرور کوشچن سمجھ میں آ جائے گا. کچھ نہ کچھ تو لکھنے کا دماغ میں اللہ خیال ضرور ڈال دے. ایک وقت پڑھے, نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, چھوڑو, نہیں, اور ایک وقت پڑھو, دوسرے وقت پڑھو, تیسرے وقت پڑھو, چوتھے وقت پڑھو, 5ویں وقت میں آ جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہیں. اور توجہ کے ساتھ اٹیمپٹ کرنا پورے کوشچنز,
وقت سے پہلے ایگزامینیشن ہال میں رہنا. ہمارے پاس کیا ہے, امتحان کا ایک وقت ہے تو بس اس سے آدھا گھنٹہ پہلے نکلتے, جلدی بھگا رہے ہیں, ٹریفک میں ٹینشن, یہ سب نہیں ہونا. جو وقت کی قدر نہیں کرتا, وقت اس کی قدر نہیں کرتی. اس کی اصطلاح ہے وقت کی قدر کرتی. آپ کو معلوم ہے آپ کا ایگزام کا سینٹر 1 گھنٹہ لگے گا, تو آپ کا کام ہے کہ 1.5 گھنٹہ پہلے نکلے. 1.5 گھنٹہ پہلے نکلنا چاہیے. جا کے ایگزامینیشن کے سینٹر پہ بیٹھ جائیے, کتاب کھول کے پڑھتے رہیے. نہیں, ہم آدھا گھنٹہ پہلے نکلیں گے, بھاگیں گے, تیز ٹریفک ہے اس میں, ادھر ادھر. کیوں بھائی گڑبڑ؟ اطمینان سے چلے جاؤ نا. تو یہ چیزیں کیا رہتی ہیں کہ پہلے ایگزام کا سٹریس ہے, ٹینشن ہے, نروسنس ہے, اور اس کے بعد میں دیر سے ہو جاتا ہے. تو نہیں, پہلے جائیے. اور ایک چیز, انسان کی عادت ہے, جیسے پریشان ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے نا, کھانا نہیں کھاتا ہے. دوسرا کام کا اگر کچھ کرتا ہے تو سوتا نہیں ہے. پیٹ میں کچھ نہیں ہے تو نیند بھی نہیں آتی ہے. امتحان ہے, پڑھ رہے ہیں, اچھا کھاؤ, پیٹ بھر کے کھاؤ, اچھا سو, اطمینان سے امتحان کو جاؤ تو اچھا ہوگا امتحان. بھوکی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر میں کمزور ہوں, بھوکا ہوں, تو میں کیا مقابلہ کروں گا بتاؤ؟ پیٹ بھرا ہوا ہے, اچھی نیند ہے, فریش رہا تو زبردست مقابلہ کر سکتا ہوں. صحیح ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہیں. اچھا کھائیے, اچھا سوئیے, نماز پڑھیے, ماں باپ کی دعا لیجیے, ٹیچرز کی دعا لیجیے, اطمینان سے جائیے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کامیابی و کامرانی کو آپ کے قدم کو چومنے پر مجبور کر دے گا. جس سے اللہ راضی اس سے دنیا راضی, جس سے اللہ ناراض اس سے دنیا بھی ناراض. اللہ کو راضی رکھو, ماں باپ کو راضی رکھو, اساتذہ کی دعا لے لو, دنیا کے فاتح بن جاؤ گے تم. یہ میری نصیحت کو یاد رکھو. اگر اللہ راضی رہے گا, اور اللہ راضی کیسے رہے گا؟ نمازوں سے رہے گا. اللہ راضی کیسے رہے گا؟ قرآن کی تلاوت سے رہے گا. اللہ راضی کیسے رہے گا؟ سنت پہ عمل کرنے سے رہے گا. اللہ راضی کیسے رہے گا؟ ماں باپ کا احترام اور ان کی اطاعت سے رہے گا. اللہ راضی کیسے رہے گا؟ اساتذہ کا احترام اور ان کی اطاعت سے رہے گا. اللہ راضی کیسے رہے گا؟ کسی غریب بیوہ یتیم کی مدد سے رہے گا. اللہ راضی کس سے رہے گا؟ خیر و خیرات سے رہے گا. اللہ راضی کس سے رہے گا؟ نیک عمل سے رہے گا. اللہ راضی تو دنیا راضی, اور پھر کامیابی و کامرانی تمہارے قدموں کو چومنے کے لیے بے چین رہے گی. اگر اللہ راضی, ماں باپ راضی. اس چیز کو یاد رکھیں. اگر آپ سمجھیں گے کہ ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے دنیا راضی ہو جائے گی, تو نہیں میرے بھائی, نہیں ہوتی. خدا را اس بات کو سمجھو, محنت کرو, کوشش کرو. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں, وقت سے پہلے نکلنا, کوشچن کو پڑھنا اچھے سے, اور اٹیمپٹ کرنا, ان اٹیمپٹڈ کوشچنز چھوڑ کر نہیں آنا. یو شوڈ اٹیمپٹ آل دا کوشچنز. یو گوئنگ ٹو اٹیمپٹ, رائٹ؟ یس. نماز پڑھ کے جائیں گے نا, ماں باپ کی قدم کو چوم کر ان کی دعا لے کر جائیں, ٹیچر سے مل کر جائیں, ان کی دعا لے کر جائیں. انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد کرے گا. مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اویسی اسکول آف ایکسلنس کے سارے بچوں کو اول درجے میں کامیابی و کامرانی عطا کرے گا. مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن کرے گا, کامیاب ہوں گے, اور آگے تعلیم بھی حاصل کریں گے. میں پھر سے آپ تمام سے کہہ رہا ہوں کہ 10th کے بعد آگے پڑھنے میں اگر کوئی بھی رکاوٹ, کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اپنے پرنسپل سے ملو,
مجھ سے آ کے ملو, ہم ہیں آپ کے لیے. تعلیم کو ترک نہیں کرنا, تعلیم کو جاری رکھنا, جاری رکھنا تعلیم کو جاری رکھو, تعلیم ترک نہیں کرنا. اب ہمارے پاس یہاں اسٹیٹ گورنمنٹ سے اسکالرشپ بھی ملتی ہے, انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کو بھی ملتی ہے, گریجویشنس کو بھی ملتی ہے, شاید کوئی 10,000 15,000, ہاں 15,000 15,000 اسکالرشپ ہے. معلوم آپ کو, اگر آپ انٹرمیڈیٹ میں 10th کے بعد میں کہیں پہ داخلہ لے لیں گے تو گورنمنٹ میں اگر آپ اپلائی کریں گے کہ اکنامیکلی آپ ویک ہیں تو آپ کو گورنمنٹ سے اسکالرشپ ملتی ہے, اور اسکالرشپ میں اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے بولو, میں آپ کی اسکالرشپ سینکشن کرواؤں گا. تعلیم کو چھوڑنا نہیں, جاری رکھو. اچھا یہ چھوڑ دو, انٹرمیڈیٹ ہو گیا آپ کا, اس کے بعد آپ گریجویشن میں جائیں گے, یا انٹرمیڈیٹ کے بعد بعض بچے MBBS میں جائیں گے, بعض بچیاں انجینئرنگ میں جائیں گی, بعض آرکیٹیکچر میں جائیں گی, بعض فارمیسی میں جائیں گی, جو بھی کورس میں جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی MBBS میں بھی جاتا ہے انجینئرنگ, یا کون سے بھی پروفیشنل کورس میں جاتا ہے, اس کے لیے بھی فیس ریمبرسمنٹ ہے. اکبر الدین اویسی نے لڑ کر ریاست میں وہ بھی حاصل کیا اسمبلی میں. MBBS پڑھنا چاہتے ہیں, خالی MSET میں اچھا رینک لا دو, آن لائن کاؤنسلنگ ہوتی ہے, سیٹ الاٹمنٹ ہوتا ہے, اور فیس گورنمنٹ سے آ جاتی ہے. اور کیا ہونا پڑھنے کے لیے, آپ بتاؤ. چلو یہ بھی ہو گیا. اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی اسکالرشپ ہے, ڈگری کے لیے بھی اسکالرشپ ہے, پروفیشنل کورسز کے لیے بھی فیس ریمبرسمنٹ ہے. یہ سب ہونے کے بعد اگر آپ ڈگری کر لیے, فرض کریے ڈگری کے بعد آپ ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں, ماسٹرز کے لیے بھی اسکالرشپ ہے یہاں پہ. لیکن آپ اگر ہمارے اسٹیٹ میں اگر ماسٹرز نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں ماسٹرز ان ماس کمیونیکیشن, یا ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز, ماسٹرز ان دوسرے بزنس مینجمنٹ, ماسٹرز ان اینی تھنگ, میں لندن سے کروں گا یا کروں گی, امریکہ سے کروں گا یا کروں گی, آسٹریلیا سے کروں گا یا کروں گی, تو اس صورت میں بھی اکبر اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین نے حکومت سے ایک اوورسیز اسکالرشپ بھی منظور کروائی ہے, جہاں پہ پلین کا ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے, میس کے چارجز بھی دیے جاتے ہیں, اور باہر پڑھنے کی فیس بھی دی جاتی ہے حکومت کی جانب سے. کتنے 20 لاکھ, کتنے معلوم آپ, 20 لاکھ روپیز. اگر لندن میں پڑھنا چاہتے ہیں, امریکہ میں پڑھنا چاہتے ہیں, آسٹریلیا میں پڑھنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ماسٹرز کے لیے وہ بھی کر سکتے ہیں. جب اتنے موقع ہے تو اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر اب اس کو کیا بولیں گے. مگر افسوس یہ ہے کہ اتنا صبر ہے بعد بھی بولتے ہیں کہ کیا ہے. ارے کچھ بھی نہیں رہا تو بھی جدوجہد کرو, اللہ راستے بنا دے گا. یہ ایمان ہونا. ہم کیوں کسی کے محتاج رہتے ہیں زندگی میں, انہیں کرنا کچھ, انہیں کرنا کچھ, انہوں کچھ مدد کر دو, کیوں کر دو. اللہ کی ذات پہ یقین رکھو, اللہ خود راستے بنائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہونا تو اللہ غیب سے آپ کے چاہت کو پوری کر دے گا, راستے بنا دے گا, بشرط یہ کہ آپ کو چاہنا چاہیے. ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس بس یہی ہے, صاحب ہماری مدد کر دو, ہمارے کو کچھ کر دو. اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں, لاسٹ, بہت وقت لے لیا, لاسٹ بات آپ کی یہ بولوں گا کہ 10th کے ایگزامز کے بعد میں یہ جو سینٹر ہے نا, یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, فخر ملت عبد الواحد اویسی, یہ ایجوکیشن کا جو سینٹر ہے, یہ کیریئر گائیڈنس کا سینٹر ہے. 10th کے امتحانات کے بعد میں چھٹیوں میں وقت ضائع مت کرو. میں لڑکوں سے کہہ رہا ہوں, لڑکیوں سے بھی, یہاں پر آؤ. یہاں پہ مختلف کورسز ہیں, یہاں پہ کمپیوٹر کے کورسز ہیں, اکاؤنٹنگ کے کورسز ہیں, فیشن ڈیزائننگ کے کورسز ہیں, اور انٹیریئر ڈیزائننگ کے کورسز ہیں,
डिप्लोमास हैं, कई कोर्सेज हैं, 3-3 महीने के भी कोर्सेज हैं, कुछ पैसे देना नहीं है, सिर्फ आना है, वो कोर्स करना है। तो आपके पास 10th के साथ एक स्किल का भी से डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा, कल के दिन वो सर्टिफिकेट भी काम आएगा। और ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट है हम दे दे रहे, नहीं, यहां की यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है। अगर आप यहां पे कोई स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट हासिल करेंगे तो ये सर्टिफिकेट वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, ये कहीं पर भी जाओ आपको रिकॉग्निशन है। तो वो भी कोर्सेज हम यहां पे कर रहे हैं। तो वक्त जाया मत करो, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम इनटू समथिंग गुड जो आपके मुस्तकबिल को रोशन कर सकता है। अगर हम इस सोच, इस फिक्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो दुनिया हमको पीछे नहीं धकेल सकती। आज हम इल्जाम लगाते हैं इन पर, उन पर, इन पर, उन वैसी नाइंसाफी करें, उन्हों ऐसा करें, इन्हों ऐसा करें। देखो, सबसे पहले दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले हमको अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि हमने कितनी लापरवाही की है, हमने कितनी गफलत बरती है, हम कितने जिम्मेदार हैं हमारे इस हालत। हम खुद हैं, अल्लाह उनकी मदद नहीं करता जो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहता। उठो आज एक अज़्म लेकर, खड़े हो जाओ एक इरादा लेकर, दौड़ने लगो पूरी क़ुव्वत के साथ अपने मंजिल मकसूद की तरफ, और अल्लाह दौड़ते हुए कदमों में एक नई ताकत देगा, एक नया अज़्म देगा, ताकि तुम अपने मंजिल को हासिल कर सको। आगे बढ़ो, आज इस मौके का इस्तेफादा उठाओ। ये 10वीं के इम्तिहान की जो बोर्ड का जो हम आने वाले कल में लिखने वाले हैं, इसमें मेहनत करो और कामयाबी हासिल करो और आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, इतने बढ़ते रहो कि दुनिया तुम्हारी बुलंदी को देखकर रश करे और दुनिया तुम्हारी काबिलियत को देखकर रश करे, दुनिया तुम्हारी कामयाबी को देखकर हैरत ज़दा रह जाए। जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये बुलंद इमारतें बनाई हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके मुस्तकबिल को, आपके तालीम की इस मेहनत के इस अज़्म को और कामयाबी को इन इमारतों से ज्यादा बुलंद कर दे और आपको कामयाब करे। वाक़ई दावा अल्हम्दुलिल्लाह।